ٹارگیٹ ایک ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. آپ سوچو, ان حجاج کو دیکھو اور یہ حاجات کو بھی دیکھو, کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک حاجی صاحب چلے احمد آباد, گاندھی نگر سے احمد آباد ایئرپورٹ کے لیے, 2 کپڑے میں لپٹے. ساتھیوں نے پوچھا حاجی صاحب کیا معاملہ ہے؟ بڑا قیمتی بزرگ و برق کپڑا پہنتے تھے, یہ 2 سفید سفید شال اوڑے ہو, معاملہ کیا, کچھ کڑکی ہے کیا؟ حاجی صاحب نے کہا کڑکی نہیں ہے, میں نے یہ 2 شالیں اس لیے اوڑھی ہے تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے, مولا راضی ہو جائے. جہاز پہ بیٹھے, پہلی بار فلائٹ میں بیٹھے تھے, ڈر بھی تھا, کپ کپاہٹ بھی تھی, تھر تھراہٹ بھی تھی, اور جب ٹربولنس آتا تھا تو بہت ڈر جاتے تھے, مگر پھر بھی لبیک اللہم لبیک کی صدا دے رہے. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو. بے شک. 4.5-5 گھنٹے کے بعد جیسے ہی جدہ میں لینڈ ہوئے, زمین سے فلائٹ چھوا, دل کی دھڑکن بڑھ گئی, زور زور سے لبیک لبیک کی صدا دینے لگے. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. دیوانوں کی طرح صرف 2 شال لپیٹے ہوئے پورے ایئرپورٹ میں گھوم رہے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں, صرف اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے. جتنے بھی حاجی اور حاجات ہیں, حجیانی جن کو یہاں کہتے ہیں, غور سے آنے والی بات سنیں تاکہ انہیں ترتیب حج بھی سمجھ میں آ جائے اور تربیت بھی ان کی ہو جائے. اس کے بعد چلے حاجی صاحب مکہ, تو ظاہر ہے کہ بہت دن پہلے گئے تھے, اس لیے حج تمتع کی نیت کی, یعنی پہلے عمرہ. مکہ پہنچے, دل کی دھڑکن تیز, جیسے ہی کلاک ٹاور پر نظر پڑتی ہے, دور ہی سے آواز آنے لگی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کہتے کہتے ہوٹل میں پہنچے, اپنے آپ کو فریش اپ کیا, نہائے دھوئے, پسینے کی وجہ سے بدن سے بو آ رہی ہے, مگر عطر نہیں لگا رہے. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. خوشبو نہیں لگا رہے, جانتے ہیں کہ اس وقت خوشبو نہ لگانا اللہ کو پسند ہے, بس میرا مولا راضی ہو جائے. پھر وہاں سے چلے, دل کی دھڑکن تیز ہے, زبان پر لبیک کی صدا ہے عمرے کے لیے. جیسے ہی مطاف میں داخل ہوئے, نگاہ خانے کعبہ پہ پڑی, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, اور رکن اسود سے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے طواف کی نیت کی, اور صرف اس لیے کی تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے. 1 چکر, 2 چکر, 3 چکر, 7 چکر, دیوانوں کی طرح, مستانوں کی طرح, درویشوں کی طرح, فقیروں کی طرح صرف 2 کپڑے میں لپٹا ہے. اور اگر مرد ہے تو اس کی تو کیفیت ہی الگ ہے, وہ تو رمل بھی کر رہا ہے شروع کے 3 چکروں میں, اور استبا کیے ہوئے ہے, یعنی احرام کو کاندھے کے نیچے سے گردن کے اوپر اس طرح سے لے کے چل رہا ہے. کسی نے پوچھا یہ کیا طریقہ؟ ایک کندھا کھلا ہے, دوسرا کندھا دکھ رہا ہے. کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, بس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے. دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح چکر لگاتا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد واجب الطواف مقام ابراہیم میں پڑھنے کے لیے دوڑ رہا ہے, جگہ نہیں ملی تو حرم کے کسی حصے میں پڑھ لیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. بھوک سے پیاس سے پریشان ہے حاجی, مگر کچھ کھا نہیں رہا, بلکہ زمزم پی رہا ہے, ٹکا ٹک زمزم پی رہا ہے. نارمل زمزم بھی ملتا ہے, اسی کو پینا, وہ پی رہا ہے, پیتا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جاتا ہے, اللہ کی بندی جناب ہاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہیں, مگر وہ حاجی دوڑ نہیں رہا ہے, اسے پتا ہے سعی کرنا ہے, صرف تیز چلنا ہے. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. بیچ میں میلے نخزرین آیا, ہرے ہرے راڈ نظر آئے, تو حاجی نے تیز رفتار بڑھا لی. کچھ عورتیں تیز چلنے لگتی ہیں, عورتوں کو تیز چلنے کا حکم نہیں ہے, وہ نارمل چلیں گی, مرد ذرا تیز چلے گا. کسی نے پوچھا بی بی تمہاری پیچھے رہ گئی, تم آگے چل رہا ہے. کہ اس وقت بی بی میاں نہ دیکھو, میں تیز اس لیے چل رہا ہوں تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے. اس طرح سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکر لگا لیے. پھر نکلا اور اپنے خوبصورت بالوں کا حلق کروا دیا, صاف کروا دیا. لمبی لمبی زلفیں تھی, سوچا کیا کروں, تو چلو قصر کر لیتے ہیں, تھوڑا سا کٹوا لیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد احرام اتارا, غسل کیا, اور پھر انتظار کرنے لگا. 8 ذوالحجہ کب آتا ہے, کب میں مینا جاتا ہوں. حاجیوں کا قافلہ لبیک لبیک کی صداؤں میں مینا کی طرف بڑھ گیا, اور کیمپ میں پہنچا. نرم نرم گدے پہ سونے والا, ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والا حاجی, وہاں گدے نہیں چٹائی اور دری پہ لیٹا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. سنڈاس کے لیے نمبر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. کچھ نہیں, جو کچھ مل رہا ہے کھا کر صبر کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. 9 تاریخ ہوتی ہے, اب بس سے یا پھر پیدل وہ مقام عرفات کی طرف بڑھتا ہے حج کرنے کے لیے. یہ وہ رکن ہے جو فرض ہے, اگر یہ رکن چھوٹا تو کسی دم سے بھی یہ رکن پورا نہیں ہوگا.
کسی قربانی سے بھی پورا نہیں ہوگا. وہ پہنچا, وہاں پہنچ کر 10-11 بجے تک پہنچ کر ذکر پر ذکر, تحلیل پہ تحلیل, تسبیح پہ تسبیح, رونا دھونا, دعا پہ دعا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. ظہر کا وقت ہوا ہے تو ظہر ہی کے وقت اس نے ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیا. کہا انڈیا میں تو الگ الگ پڑھتے تھے, یہاں ایک ساتھ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ مجھے بھی نہیں معلوم, بس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد عصر سے مغرب کے بیچ میں جب موسم ٹھنڈا ہوا تو باہر نکلا, جبل رحمت کے نزدیک مسجد نمرہ کے پاس ہاتھوں کو اٹھا کر سنت آدم ادا کر رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ رہا ہے. اپنے گناہوں سے گلو خلاصی کے لیے کوششوں پہ کوشش کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. انڈیا میں ہوتا تو فوراً مغرب پڑھتا, چاہے جتنا بڑا مفتی ہو. وہاں کوئی مغرب نہیں پڑھ رہا ہے, نہ محدث مغرب پڑھ رہا ہے, نہ مفتی مغرب پڑھ رہا ہے, نہ کوئی عالم مغرب پڑھ رہا ہے. یہاں ساری زندگی امامت کرنے والا امام بھی مغرب کی اذان سن کر عرفات میں مغرب نہیں پڑھ رہا ہے, بلکہ مشعر حرام کی طرف, مقام مزدلفہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ کبھی خدا کی رضا اتنی عظیم ہے کہ اگر کہیں خدا کو پڑھنا منظور ہو تو پڑھنے میں رضا ہے, نہ پڑھنا منظور ہو تو نہ پڑھنے میں رضا ہے. سبحان اللہ, سبحان. وہاں سے بڑھا. اب اس کے بعد چلتے چلتے وَإِذَا ذَكَرْتُمْ وَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ہولے ہولے دھیرے دھیرے چلتے چلتے مقام مزدلفہ میں پہنچتا ہے. وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء کا ٹائم ہو گیا. اب مغرب کی نماز جو عرفات میں نہیں پڑھی تھی وہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ مقام مزدلفہ میں پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پہاڑوں کی گود میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. رات کو جب 11 بجے نیند کا جھونکا آیا تو ٹہلنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اور یوں ہی نہیں بلکہ ٹہل ٹہل کر کنکریاں بٹور رہا ہے. 49 کنکریاں آپ کو بٹورنا ہے. احتیاطاً 60 رکھ لیجئے تاکہ دائیں بائیں ہو جائے تو کچھ نقصان نہ ہو. حضور نے مزدلفہ ہی کی کنکریوں سے رمی جمرات کیا تھا. بس وہ ادائے مصطفیٰ اپنانے کے لیے مقام مزدلفہ میں پہاڑوں کے ارد گرد کنکڑیاں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچا لو سو لوں تاکہ اٹھ کے تہجد پڑھ لوں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے نیند کی طرف مائل کیا. اس نے ایک شال لی, ایک کمبل لیا, اپنا پورا بدن ڈھک لیا, مگر چہرہ نہیں ڈھکا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. اسے پتا ہے چہرہ نہیں ڈھکنا ہے چاہے جتنی ٹھنڈک لگے. اس کے بعد پوری رات ایسے گزری. فجر کا وقت ہوا, فجر کی نماز پڑھی, تلاوت کی, ذکر کیا. کچھ حاجی لوگ فوراً فجر پڑھ کے نکل لیتے ہیں, مگر وہ رکا ہے. اسے پتا ہے کہ نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے. اور جیسے ہی اشراق ہوتا ہے 10-20 منٹ کے بعد آخری بار لبیک اللہم لبیک کی صدا دے کر وہ وہاں سے مقام جمرات کی طرف جاتا ہے جہاں تینوں شیطان ہیں. اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اول وقت میں حاجی نے رمیہ جمرہ عقبہ کیا. پہلے دن صرف ایک اور بڑے شیطان کو مارنا ہے, اس نے مار دیا. پل پہ چڑھا, ادھر سے اترا. اس کے بعد کیمپ میں آیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر تگودو میں لگ گیا, جلدی قربانی کراؤ, جلدی قربانی کراؤ. کچھ لوگ قربانی بالکل اللہ بھروسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. قربانی کی جانکاری رکھو, کرنے والا کون ہے, کرانے والا کون ہے, ٹوکن دینے والا کون ہے. جیسے ہی قربانی کی فون آیا کہ ہو گئی, اس نے اپنے بالوں کو کٹوایا, حلق کروایا, کرتا پیجامہ یا جو بھی اس کو پہننا تھا وہ پہن لیا. ابھی تک تو نہیں پہنا تھا. پوچھا آپ کیوں پہن رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد وہی مینا میں رکا رہا. دوسرے دن اس نے تینوں شیطانوں کو مارا, تیسرے دن اس نے تینوں شیطانوں کو مارا. اب کپڑا پہننے کے بعد, نہانے دھونے کے بعد ایک واجب بچتا ہے میرے دوستو, جسے ہم طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں. کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں, 10 ہی تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں مکہ. بڑی کھچا کھچ بھیڑ رہتی ہے, پورے حرم میں 20-30 لاکھ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہ کرنا, آپ 11 تاریخ کو دوسرے دن صبح فجر میں تینوں شیطانوں کو مار کر سرنگ کے راستے سے حرم میں پہنچ جانا. اور ایک بات اور کرنا, مینا آنے سے پہلے سعی کر لینا صفا مروہ کی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب طواف زیارت کرو گے تو سعی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اس نے سب کچھ کیا, پیدل 3-4 کلومیٹر تک پہاڑی اور سرنگوں کے راستے سے گزرتا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اتنا سب کرنے کے بعد وہ بندہ حاجی بنا. کیا بنا؟ زور سے سبحان اللہ, حاجی. اور حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے, متفق علیہ حدیث یعنی بخاری و مسلم میں, تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو. free from sins and evils, completely purified, بالکل نیٹ اینڈ کلین. جتنا داغ لگا تھا اللہ کو راضی کرتے 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 سارے داغ مٹ گئے, مگر ابھی ایک رکن باقی تھا.
قرآن مقدس کی آیت آواز دے رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا محبوب آپ کے پاس آئیں, آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر مجھ سے معافی مانگیں, آپ بھی ان کی سفارش کریں, تب میں تواب رہوں گا ان کے لیے. مطلب صاف ہے, گویا رب یہ فرما رہا ہے, توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے, گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے حاجیوں حج تو کر لیا لیکن ایک رکن باقی ہے, چلو مدینے کی طرف, چلو محبوب کے شہر. ارے پہنچ کے تو دیکھ, اگر میرا محبوب تجھے دیکھ کے صرف مسکرا دے, صرف مسکرا دے, تیری حج کی سند پر اپنی مہر لگا دے, تب جا کے تو سچا حاجی بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے اور بڑھ کے کہا کہ حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس, شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس. حج حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے, کعبے کی سرکار کے پاس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. زیارت حرمین شریفین, زندہ باد. حضور غازی ملت, حضور تاج العلماء, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. امید ہے کہ حاجیوں نے بڑے غور سے سنا ہوگا, اور نہ سنا ہوگا تو ریکارڈنگ پھر سن لیں گے. اسی ترتیب کے ساتھ چلیں گے. حج دمدار ہوگا لیکن دم نہیں دینا پڑے گا. کہ چٹکیاں سینے میں لے کر, چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی, چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی, چٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی. اے مدینہ یاد جب تیری مجھے آنے لگی, اے مدینہ یاد جب تیری مجھے آنے لگی. اور شعر بطور خاص علماء کرام بیٹھے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی عزیزم مولانا سید سبحانی میاں پوری زندگی کے ساتھ کہ گنبد خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال, گنبد خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال, اب فرشتوں کی جماعت تیرے گن گانے لگی, اب فرشتوں کی جماعت تیرے گن گانے لگی. توجہ کہ مصطفیٰ صلی اللہ نے جب رکھا اپنا قدم, مصطفیٰ صلی اللہ نے جب رکھا اپنا قدم, کوچہ و بازار میں نورانیت چھانے لگی. مدینہ یاد جب تیری مجھے آنے لگی. اور علماء کی خاص توجہ تھوڑا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے, لیکن آپ سمجھیں گے نہیں, ایسی کوئی آشا بھی نہیں ہے, اس لیے نراشا بھی نہیں ہے. شعر سمجھ میں آ جائے تو ایک بار ضرور سبحان اللہ کہیے گا, اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا, تاکہ کم سے کم کہنے کا ثواب مل جائے. توجہ چاہوں گا کہ محبت قرآن پر انوار کی رمجھم تو دے, محبت قرآن پہ انوار کی رمجھم تو دے, فرش پر عرش بری کی شان دکھلانے لگی. مدینہ
یہاں اور بھی بہت سارے اشعار ہیں مگر بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں. یہ شعر دیکھیے گا کہ دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا. آپ جب مدینہ پاک جاتے ہیں دیکھا ہوگا کہ ایک لائن سے کھجوروں کا جھرمٹ ہے. ہمیں بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو. تو انہی کھجوروں کے جھرمٹ کو نخلستان کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا اور کمیٹی والوں سے کہوں گا جلسے پہ توجہ ہے نا. اب جو ہونا تھا وہ ہوگا. پوری دیکھیے گا کہ دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا کیا کہ حسن کے آگے تیرے جنت بھی شرمانے لگی. حسن کے تیرے جنت بھی شرمانے لگی. اور اس شعر پہ پیدا پور والوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کس حوصلے سے سنتے ہو کہ جب سے جانا بچپنا گزرا یہاں حسنین کا. کہ جب سے جانا بچپنا گزرا یہاں حسنین کا. ارے خواہش دیدار طیبہ دل کو اکسانے لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، علماء اہل سنت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر. آئیے دعاؤں کے ساتھ آخری شعر. تھوڑا سا تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ پہلے مدینے کا پرانا نام حضور کی ہجرت سے پہلے یثرب تھا. بیماری کا گڑھ تھا. جو بیماری کہیں نہ دکھے وہ وہاں دکھتی تھی. حضور نے قدم رکھا تو بیماری نے بھی اپنے بستر سمیٹ لیا. توجہ چاہوں گا اس شعر پہ آخری ہے کہ پہلے بیماری کا گڑھ تھا شہر یثرب بالیقین. پہلے بیماری کا گڑھ تھا شہر یثرب بالیقین. اب تو ذرے ذرے سے بوئے شفا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرے سے بوئے شفا آنے لگی. اے مدینہ، اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی. اور مقطع ہے سبحانی میں. ارشاد ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا مقطع پر میں نے تھوڑی سی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے اور اس شعر پہ میں والد صاحب کی دعا کا بھی طالب ہوں. توجہ چاہوں گا کہ قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو. توجہ رہے کہ نور نے قرطاس پر نام مدینہ کیا لکھا. نور نے قرطاس پر نام مدینہ کیا لکھا. روشنائی بھی قلم کی نور برسا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی ملت زندہ باد، حضور غازی ملت، زندہ باد، حضور تاج العلماء، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جی لگا کہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا یہ جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب چل رہا ہے. تو جس طرح ٹرین میک اپ کرتی ہے میں یہ سمے ٹائم کو میں میک اپ کروں, آپ باتوں کو پک اپ کیجیے. اور اگر یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ رات ڈھلتی رہے گی, بات چلتی رہے گی. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے یہ سمجھداری کا کام کیا آپ لوگوں نے. بیٹھیے.
یہی پہلے کر لیتے تو مجھے ٹینشن کم ہوتا. کبھی کبھی جلسہ جو ہے شور مچانے والوں سے متاثر نہیں ہوتا, شور رکوانے والوں سے ہوتا ہے. بے شک. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے, میں تھا, والد صاحب تھے, سبحانی میاں, تو بیچارے جو لوگ کنارے کھڑے تھے وہ بالکل دھکا نہیں دے رہے تھے, جو ساتھ میں ہمیں لے جا رہے تھے وہ دھکا دے رہے تھے. صحیح بات. اور ایسا دھکا دیا کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز جو بیچارے مکرانہ سے آئے تھے, راستے ہی میں اسی بیچ میں ان کا موبائل چوری ہو گیا. حج کا جلسہ ہے, اگر کسی نے, میں نہیں کہوں گا چوری ہوا, لیکن اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا ہو تو اسٹیج پہ پہنچا دے. وہ کس کا ہے وہ بعد میں بتایا جائے گا, پہنچا دے بس. ویوو کا ہے, اوپو کا ہے, تو پہنچا دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وسلم. صلوا عليه صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, بلکہ اس کے ایک حصے کی, رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ترجمہ, اور اللہ کی رضا سب سے مہان ہے, سب سے بڑی ہے, سب سے عظیم ہے. بے شک. اللہ کو راضی کرنا, یہ راضی کو اس لیے ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ہمارے گجرات میں اگر کوئی استعفیٰ دے دے تو کہتے ہیں اس نے راضی نامہ دے دیا, اور راضی کہتے ہیں کسی کی خوشنودی حاصل کرنا, کسی کی مصیبت پر صبر کرنا, اور تکلیف میں بھی چہرے پہ مسکان رکھنا, یہ سب راضی راضی کا معنی ہے. مگر یہاں جو بات کہی گئی اس سے مراد ہے کہ سب سے بڑی چیز کچھ اور نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے, رضا الہی ہے. ہمارے یوسف بھائی نے جو اتنا ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا ہے, ہوشیار ہیں, عقل مند ہیں, یوں ہی نہیں کیا ہے, ٹارگٹ ہے کہ ایسا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے. بے شک. ہم سب یہاں آئے ہیں اسی لیے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو, میرا مولا راضی ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا, اچھا ودیارتھی, اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہے جو اپنی محنت اور لگن کے ذریعے اپنے استاد کو, اپنے ٹیچر کو راضی کر لے, ہے کہ نہیں. اچھی اولاد بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے, اپنی سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اچھا مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی محبت سے, اپنے احترام سے, اپنے پیار سے اپنے پیر کو راضی کر لے. مگر یاد رکھو, اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں. اچھا بندہ وہی ہے جو سب سے پہلے اپنے مولا کو راضی کر لے. ابھی مغرب کی نماز سے پہلے 5 منٹ کی ایک انتہائی قیمتی گفتگو حضور والد گرامی نے مسجد میں کی, کیونکہ اذان میں وقت تھا. یقین جانو وہ 5 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ پوری زندگی کا سرمایہ ہے. ایسے ورڈز آف وزڈم تھے کہ اگر اسے آپ اپنے سینے میں بسا کے لے جاؤ تو یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے, وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے. حضرت نے اگزامپل دیا کہ جب ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے جائیں گے تو ہمیں اسی کی مرضی سے جینا بھی چاہیے. بے شک. بے شک. اور جو اس کی مرضی سے جیتا ہے وہی اللہ کو راضی کر پاتا ہے. حضرتی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے چند الفاظ, میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ میں یہ محسوس کر لوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, بغیر کسی کی پسند جانے اسے راضی کر سکتے ہو؟ ایک مرید نے سوچا کہ نورانی میاں کو کھلا پلا کے راضی کر لوں, ایسا پکاؤں کہ حضرت خوش ہو جائیں. میں اس کے گھر پہنچا تو چکن بھی ہے, مٹن بھی ہے, قورمہ بھی ہے, شاورما بھی ہے, باسترما بھی ہے, اٹالین بھی ہے, ٹرکش بھی ہے, بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی, دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا, ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس, اتی سوادشٹ ونجن, بٹ آئی کوڈنٹ انجوائے ود دا فوڈ. مجھے مزہ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. کیا سمجھے اس مثال سے؟ بلا تشبیہ, توجہ چاہوں گا جملے پر, بلا تشبیہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے, ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. بے شک.
اب میری پسند تو ایزی ہے جاننا، اور خاص کر موبائل کے زمانے میں تو اور ایزی ہے. اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو، میں بتا دوں گا یہ پسند ہے. اور جب سے پرہیز شروع ہوا ہے تب سے پسند کو میں نے سائیڈ میں کر دیا. اب کیا کھانا میرے لیے صحیح ہے وہ بتاتا ہوں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. مرید میرے پاس آیا کہ حضرت کل میرے گھر دعوت ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بتا دیا یہ پکا دو. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کو کیسے جانیں. مسئلہ یہاں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنانے والا ہم بننے والے، وہ کھلانے والا ہم کھانے والے، وہ پلانے والا ہم پینے والے. وہ رب ہے ہم مربوب ہیں، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں. وہ پیدا کرنے والا ہم پیدا ہونے والے. اس نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، 5 سورسز آف نالج ٹو ریکگنائز دا تھنگ، جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ رنگ کیسا ہے دیکھا تو پتا چلا، مہک کیسی ہے سونگھا تو پتا چلا، آواز کس کی ہے سنا تو پتا چلا، ٹیسٹ کیسا ہے چکھا تو پتا چلا، ٹمپریچر کیسا ہے کڑا ہے کہ ملائم چھوا تو پتا چلا. اور ایک چیز اور ہے عقل، مگر اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ مدرسے میں 12 بجے دن میں طلبہ نہیں سمجھ پاتے، آپ 12 بجے رات میں کیا سمجھیں گے. تو وہ 5 آئیے. دیز آر دا 5 سورسز آف نالج جس کے ذریعے ہم کسی کا ادراک کرتے ہیں. مجھے بتاؤ سنیو، جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، تو اس کی اچھا کیسے جانے، اس کی مرضی کیسے جانے، اس کی پسند کیسے جانے، اور جب تک جانیں گے نہیں اسے راضی کیسے کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی مسئلہ اٹکا تھا مرید کے ساتھ بھی کہ کھانا تو میری پسند کا کھلانا چاہتا تھا مگر مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا. پیتھا پور کا رہنے والا، مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں، نمبر نہیں. بھاگتا ہوا گیا یوسف بھائی کے پاس کہ یوسف بھائی حضرت کی کل میرے گھر دعوت ہے، بتاؤ کیا پسند ہے. انہوں نے کھٹاکھٹ بتا دیا، سادہ سادہ کھانا بنا دینا، حضرت خوش ہو جائیں گے. کہ وہ کیوں؟ کہ یہی اندر کی بات ہے. کھانا جتنا سادہ ہوتا ہے دعا اتنی زیادہ ہوتی. میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق تھا. میں نے تو نہیں بتایا. دسترخوان دیکھا تو بالکل میری پسند کا معاملہ کیا ہے. کس نے بتایا؟ اس نے بتایا جو میرے قریب تھا. توجہ چاہوں گا بے شک. علماء کرام کی. کس نے بتایا؟ جو میرے قریب تھا. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے. جو جتنا قریب وہ اتنا حبیب. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے. رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے. چنانچہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ کام بالکل مت کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے. جھوٹ مت بولو، اللہ کو پسند نہیں ہے. غیبت مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. بدگوئی مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. حسد جلن مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. شراب مت پیو، اللہ کو پسند نہیں ہے. زنا مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی یتیم کا مال مت لوٹو، اللہ کو پسند نہیں ہے. سود مت کھاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. حرام مت کھاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. ارے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. نماز پڑھو کیونکہ اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے. حج کرو، اللہ کو پسند ہے. زکات دو، اللہ کو پسند ہے. نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے. خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے. ارے یتیموں کا پرمال لٹاؤ، اللہ کو پسند ہے. بیواؤں کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے. خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. جلسہ کرو، اللہ کو پسند ہے. حضور نے فرمایا نماز پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ زور سے بولو. نماز صلو. مگر وہاں یہ کتنا خیال رکھنا ہے، حضور صلو فرما رہے، نماز پڑھو. یعنی پچھلی امتوں کی کاپی نہیں کرنا ہے کہ وہ کس طرح پڑھتے تھے. حضور فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. رکوع ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. سجدہ ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. حج ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. نیکیاں ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. تجھے روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکا رہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں. نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں. روزہ رکھو جیسے میں رکھتا ہوں. افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں. قرآن پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ارے تجھے حج کرنا ہے تو صرف کعبے کے چکر نہ لگا، بلکہ احرام پہن اور حج کر جیسے میں کرتا ہوں. جب تو ایسا کرے گا تو میری
سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے راز رضا کہ جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو آسان اور شارٹیسٹ وے یہ ہے، رسول اللہ کو راضی کر لو۔ ظاہر ہے کہ علماء اور حفاظ بھی بیٹھے ہیں تو ایک ایگزامپل بھی دے دوں جو ان کے ذوق کو تھوڑا سا حرکت دے۔ میرے دائیں بائیں آپ نظر رکھیں، ادھر والد گرامی حضور غازی ملت ہیں، ادھر سبحانی میاں ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دونوں، ذرا میری اردو سنیے گا، یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، تو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لوگ دو ہیں تو راضی بھی دو کو کرو، ہے نا؟ ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی وہ نعت خان صاحب پڑھ رہے تھے، لوگ ان کے جیب میں ڈال رہے تھے، ایمانداری سے بتاؤ آپ راضی ہو رہے تھے یا وہ راضی ہو رہا تھا؟ جس کے جیب میں مال جا رہا تھا وہ راضی ہو، خوشی کسے مل رہی تھی بولیے؟ ارے ایسا بولیے، ذرا سا منہ کھولیے تاکہ لگے کہ ہم لوگ تیجا 40ویں کے جلسے میں نہیں، حج کے جلسے میں بیٹھے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے سبحان شک۔ اللہ۔ جس کو ملا وہ راضی، ٹھیک ہے نا؟ تو حق دو کا تو راضی دونوں کو کرو۔ ایک کو راضی کیا تو دوسرا راضی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ دونوں کی ذات الگ ہے، دونوں کی صفات الگ ہے، دونوں کی حیت الگ ہے، کیفیت الگ ہے، تو دونوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مگر آؤ قرآن کا فیصلہ سنو۔ ایک طرف ہے ذات جلالت، اللہ رب العزت کی ذات، اور دوسری طرف ہے ذات رسالت، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک محب دوسرا محبوب، ایک لور دوسرا بھی لوڈ۔ دونوں الگ ہیں کہ نہیں؟ بولو منہ سے۔ دونوں کی ذات الگ، دونوں کی صفات الگ، دونوں کی شان الگ، دونوں کی پہچان الگ۔ ایک بنانے والا دوسرا بننے والا، دو ہیں کہ نہیں؟ مگر قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اسے راضی۔ حقدار دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، اور راضی ایک کو کرنا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہاں ان یرضوہ میں واحد مذکر کی ضمیر ہے، ان یرضوہما نہیں ہے، مرجع دو ہے، ضمیر ایک واحد مذکر کی، یعنی حق اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ہے۔ راضی ایک کو کرے تو یہ رب بتا دے کسے راضی کرے۔ آواز آئی، ارے تو میری پسند کیسے جان سکتا ہے بغیر مصطفیٰ کے؟ اس لیے مجھے راضی کرنا ہے تو ادھر ادھر مت بھٹک، بس میرے محبوب کا دامن تھام لے، جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء۔ آباد۔ جعلت ذکرک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب میں نے تیری ہی یاد کو، تیرے ہی ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اب جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، جس نے تجھے پیار کیا اس نے مجھے پیار کیا۔ جو تیرا ہو گیا وہی میرا ہو گیا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خدا کی ربوبیت و الہیت اور توحید کا جھنڈا لے کے کون چل رہا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ نعرہ رسالت کون لگا رہا ہے، کیونکہ جو مصطفیٰ کا وہی خدا کا۔ گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے، میں محب ہوں تو محبوب ہے، میں لور ہوں تو بھی لوڈ ہے، میں چاہنے والا تو میری چاہت۔ یہاں نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، جو کچھ میرا وہ سب تیرا، یہاں تیرا میرا نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، شہزادہ مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر۔